السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلے تو آپ کو جی مبارکباد، آپ نے بہت اچھا انیشیٹو لیا کہ کھل کے بندہ بات کر سکتا، مکالمے کا نام آپ نے دیا۔ تو سب سے پہلے یہ سوال ہے کہ ساری ماشاءاللہ پاکستان میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، 1947 اور اس سے پہلے ہمارا نظریہ کیا تھا، کلمہ کیا تھا، لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ تو آج 2026 میں بیٹھ کے مجھے پتا ہے اب قومی اسمبلی، میں صوبائی اسمبلی سے آپ کے اسپیکر سے خطاب کر رہا ہوں، لیکن یہ قومی بھی اور صوبائی بھی ہے۔ آپ اپنی حساب سے، اپنی جو آپ کو آئین نے اجازت دی ہے، اس میں یہ کیا کر رہے ہیں کہ یہ دین کو سیاست سے الگ نہ کیا جائے، سیاست کو اتنا پلیوٹ نہ کر دیا جائے کہ آپ بھی کہتے ہوئے کئی دفعہ آپ کے سیاستدان کہ ہر معاملے میں سیاست نہیں کرنی۔ سیاست اگر عبادت ہے تو کیا آپ لوگوں کو عبادت سے منع کر رہے ہیں کہ جی سیاست نہیں کرنی؟ سیاست کا نام ہے راستہ نکالنا۔ تو راستہ نکالنے کے لیے آپ پنجاب اسمبلی میں اپنی حیثیت سے کیا کر رہے ہیں؟ اور دوسرا، آپ نے قانون کی، انصاف کی بات کی، سارے معاملات تو جو بنا ہے یہ پیرا فورس وغیرہ اور جتنے بھی اے سی ڈی سی اور جو عدالت عالیہ کا جو ریجیکشن آئی اور اس نے تجویز دی، کیا میرا سوال ہے کہ جو اسمبلی بیٹھتی ہے وہ آرڈیننس کی بجائے قانون نہیں پاس کر سکتی؟ اس کا ایک پتہ کراس آرگومنٹ کیا آتا ہے کہ جی اسمبلی میں خود لوگ ایسے قبضہ مافیا بیٹھے ہوتے، اس وجہ سے وہ ریزولوشن نہیں پاس کرتے، وہ قانون پاس نہیں کرتے، تو آرڈیننس جاری کرنا پڑا۔ چلیں ابھی کچھ یہ وسیم صاحب ٹھیک ہے، اب میں آپ کی بات آ گئی، اور جو آپ نے میں زیادہ اپریشیٹ اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ نے جب یہ بات کی کہ اسمبلی میں جو قبضہ مافیا بیٹھے ہوتے ہیں تو اس لیے وہ قانون پاس نہیں کرتے، اور اس پر جو تھمپنگ آپ نے کی تو مجھے آپ نے یہ موقع فراہم کیا کہ میں بہت دلیل کے ساتھ آپ کو یہ سمجھا سکوں تاکہ آپ کا کانسیپٹ کلیئر ہو۔ دیکھیں، میں پہلے قبضہ مافیا کی بات سے آگے چلوں گا۔ میرا ماننا یہ ہے کہ جب آپ کسی کے ساتھ اپنی نفرت کا اظہار کرتے ہیں تو آپ اپنی نیگیٹو بات پہ خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ جس کے ساتھ آپ نے نفرت کا اظہار کرنا ہو، اگر اس کے بارے میں کوئی ایسی بات جو کہ منفی بات ہے وہ کہی جائے تو آپ اس پر اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہیں، آپ اسے اپنی انڈورسمنٹ دیتے ہیں۔ اب اگر وہ نفرت آپ نے قائم کی ہے تو کس بنیاد پر قائم کی ہے یہ وجہ جاننی بڑی ضروری ہے۔ مجھے یہ وجہ بتانے میں اور آپ سے پوچھنے میں کوئی دقت نہیں ہے۔ میرے لیے وسیم صاحب کا یہ ریمارک کہ اسمبلی میں قبضہ کرنے والے، قبضہ مافیا کے لوگ بیٹھے ہیں، اس کو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور اس کے بعد جو آپ کی انڈورسمنٹ ہے، یعنی جب آپ نے تھمپنگ کی، ایک تو ہے کہ if somebody claps, if somebody claps, if somebody thumps the desk، تو ایک بھیڑ چال میں سارے کر دیتے ہیں، وہ بھی ہوتے ہیں، لیکن میں giving it the full doubt کہ آپ کو پورا میں شک کا حق دیتے ہوئے اب میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ آپ دیکھیں کہ جو اسمبلی میں منتخب ہو کر آتا ہے تو اس کو ووٹس جب پڑھتے ہیں تو وہ 20,000، 25,000، 30,000، 50,000، 70,000 لوگوں کے ووٹ لے کے الیکٹ ہو کر آتے ہیں، یعنی 70,000 لوگ یہ طے کرتے ہیں کہ یہ ہمارا منتخب نمائندہ ہے۔ اب کیا وہ 70,000 لوگ یہ فہم نہیں رکھتے جو اس کے علاقے کے رہنے والے لوگ ہیں، جن کو یہ سوجھ بوجھ ہے کہ یہ شخص کون ہے؟ کیا وہ 70,000 لوگ جن کی اجتماعی سوچ یہ ہے کہ ہم ان کے حق میں ووٹ کریں، وہ یہ فہم نہیں رکھتے کہ جس کو ہم بھیج رہے ہیں وہ قبضہ مافیا ہے؟ نمبر 1، یہ میں سوال آپ کے آگے چھوڑتا ہوں کہ اگر وہ 70,000 آپ کے نزدیک یہ فہم نہیں رکھتے تو آپ کو میں یہ حق دیتا ہوں کہ آپ ایسے سوچیں جیسے آپ سوچ رہے ہیں۔ اچھا، اور پھر جب کوئی سوال کرے گا تو مجھے اس سوال کو بھی پرکھنا ہوگا کہ وہ سوال کیا، جیسے وسیم صاحب نے سوال کیا کہ ریزولوشن آرڈیننس کیوں آتا ہے اور ریزولوشن کیوں نہیں ہوتی۔ اچھا دیکھیں، ریزولوشن کہتے ہیں قرارداد کو۔ قرارداد یہ ہوتی ہے کہ آپ اسمبلی کا کوئی رکن جو ہمارے قواعد کے اندر ہے، یا آپ کسی بھی مجلس میں یا کسی عوامی اجتماع میں یا کسی یونیورسٹی میں یا کسی سنڈیکیٹ میں یا کسی پبلک
گیدرنگ میں آپ اکٹھے ہو جائیں یا کسی سیاسی جلسے میں اکٹھے ہو جائیں تو وہاں پر جو ہیڈ آف دا چیئر پریزائڈنگ بیٹھا ہوتا ہے، چاہے وہ اسٹیج سیکٹری ہو یا جو صدارت کی کرسی پر بیٹھے ہیں وہ ہوں یا وہاں پر جو منتظمین ہیں، تو وہ جب اپنی بات کرتے ہیں کہتے ہیں کہ ہم یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ اس رمضان المبارک میں مثال دے رہا ہوں کہ اس رمضان المبارک میں یہ طے کر دیا گیا کہ کسی کے گھر میں بھی کوئی ایسا شخص اس محلے یا آبادی میں نہیں ہوگا کہ جس کے گھر کے اندر ہم یہ راشن کا پیکج نہ پہنچائیں۔ کیا آپ سب یہ مجلس اس قرارداد سے اتفاق کرتی؟ لوگ ہاتھ کھڑا کر کہ جی ہم قرارداد سے اتفاق کرتے۔ یہ ہوتی ہے قرارداد۔ اب جو آرڈیننس ہوتا ہے، آرڈیننس ایک ہمارے آئین کے اندر دیا ہوا ہے کہ اگر اسمبلی سٹنگ میں نہیں ہے، بیٹھی نہیں ہے، اگر اسمبلی بیٹھی نہیں ہے تو آپ کو کوئی ضروری کام کرنا ہے، آپ نے کچھ ایسا لا پاس کرنا ہے جو فی الفور آپ کو ریکوائرڈ ہے۔ جیسے لیٹ سے ابھی پیچھے کائٹ فلائنگ ایکٹ تھا۔ اب کائٹ فلائنگ ایکٹ یہ میں بسنت کے مخالف تھا، میں سچی بات کروں، آئی ایم این اولڈ اسکول۔ میرا ڈر یہ تھا کہ لوگوں کی گردنیں کٹیں گی، میرا ڈر یہ تھا کہ یہ تندی وار ڈور اگر چل گئی تو یہ موٹر سائیکل پر چلتے بچوں کی گردنیں کاٹ دے گی۔ میرا ڈر اور خوف یہ تھا کہ یہ بجلی کی تاروں پر، ننگی تاروں پر گرے گی، یہ ٹرپنگ کرے گی، الیکٹریکیوشن ہوگی، کوئی حادثہ نہ ہو جائے۔ اور ہم نے جب یہ بسنت ہوتی تھی یہ حادثے ہوتے دیکھے اور بے تحاشا اموات ہوتے دیکھی، تو میں اس فیئر فیکٹر میں تھا کہ یہ فیصلہ جو چیف منسٹر نے کائٹ فلائنگ ایکٹ ہمارے پاس بھیجا ہے، اس کو جب وہ انفورس کرانے جائیں گی تو ان کو بہت پولیسنگ کرنی پڑے گی۔ وہ لوگوں کی گھروں کی چھتوں پر پولیس چڑھتی نظر آئے گی، لوگوں کے پرائیویٹ میٹرز میں جہاں پر فیملیز اکٹھی ہوئی ہوں گی وہاں پر پولیس جائے گی اور ریڈ کرے گی کہ آپ کی ڈور غلط ہے، یہ کیسے ہوگا؟ بہت زیادہ یونیفارم کی پریزنس نظر آئے گی۔ تو آئی واز انڈر اے ٹریمینڈس پریشر۔ جب ایکٹ میرے پاس آیا تو میں آئی واز ویری اسکیپٹیکل۔ یہ آرڈیننس کی صورت میں آیا، جب آیا جیسے بھائی صاحب نے کہا کہ آرڈیننس، کیونکہ اسمبلی اس وقت سٹنگ میں نہیں تھی، سٹنگ کا مطلب ہوتا ہے اجلاس نہیں ہو رہا تھا، تو آرڈیننس صرف اس وقت آتا ہے جب اجلاس نہیں ہو رہا۔ اور جو بھی آرڈیننس آتا ہے وہ میں وسیم صاحب جنہوں نے سوال کیا ہے ان کے لیے بھی یہ کہہ دوں کہ وہ 90 دن کے اندر اندر قانون یعنی لا بل کے طور پہ اسمبلی سے پاس کرانا لازمی ہے، نہیں تو وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو میں نے جب وہ اب بعد میں جب بسنت ہوئی تو میں نے اتنی بڑی پارٹیسپیشن، آئی ایم آلموسٹ 50 ایئرز پلس، میں جو خود اس کے خلاف تھا میری ساری فیملی اس میں پارٹیسپیٹ کر رہی تھی۔ اتنی بڑی پارٹیسپیشن میں نے پہلے کبھی دیکھی نہیں۔ بلینز آف روپیز کی اکانومی جنریٹ ہوئی، حادثات کنٹرول ہوئے، ایون کہ ایک امام بارگاہ میں مسجد میں ایک بوم اٹیک ہوا جس میں ہمارے کئی افراد لقمہ اجل شہادت کے درجے پر فائز ہوئے، اور ان بزدل دہشت گردوں نے سجدہ ریز نمازیوں کے اوپر یہ بزدلانہ کارروائی کی۔ لیکن میں نے یہ دیکھا کہ کتنی ایپیٹائٹ تھی۔ ایک دن سوگ میں لوگوں نے اپنی تقریبات منسوخ کی، لیکن دوسرے دن دا لاہور واز بلیزنگ، دا لاہور واز ایٹ اٹس فل بوم۔ میں لاہور کو کمپیئر کرنے لگا کہ میں نے بہت سارے مواقع پہ ڈفرینٹ ممالک میں جب کوئی تقریبات ہو رہی ہوتی ہیں، میں نے نوروز کی تقریب دیکھی ہوئی ہے، میں نے نیو ایئر نائٹس دیکھی ہوئی ہیں، میں چائنیز نیو ایئر کی فیسٹیوٹی سے واقف ہوں، میں نے جاپان کی تقریبات جو قومی سطح پر منائی جاتی ہیں جو مذہبی تہوار سے ہٹ کے ہوتی ہیں سب دیکھی ہیں۔ لیکن میں دس 6th 7th and 8th of February was unprecedented۔ میں نے اس طرح کا جوبیلنٹ ماحول، اس طرح کا چارجڈ انوائرمنٹ نہیں دیکھا۔ تو مجھے اپنی اس پریمیٹیو سوچ پہ کہ میں تو چیف منسٹر صاحبہ کو یہ کہہ کر آیا تھا کہ اس کو آپ ذرا ری تھنک کر لیں، تو مجھے بڑا لگا کہ میں نے کہا کہ یہ تو میں غلط سوچ رہا تھا اور یہ بہتر فیصلہ ہوا۔ بات میں یہ کر رہا تھا کہ وہ آرڈیننس جو تھا، وہ آرڈیننس یہاں پر آیا، لا بنا، اس کے اوپر بات چیت ہوئی۔ سو آرڈیننس ایک ایسی چیز، جس طرح سے بھی سوال کرنے والے نے سوال کیا
کہ آرڈیننس کیوں پاس کرتے ہیں اور لانیئر. جب میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آئی ایز اے پرسن جس نے ووٹ گننے تھے اس کے اپنے تحفظات تھے اور اس پہ بات کی. اب آ جائیں پیرا پہ. اچھا دیکھیں, پیرا کے فنکشن کو سمجھنے کی ضرورت. دنیا میں کہیں پر بھی میں یہ نہیں کہتا کہ یہ حق صرف ان لوگوں کا ہے جن کے پاس بڑی گاڑیاں ہیں, یا ان لوگوں کا ہے سڑک استعمال کرنے کا حق جو موٹر کیڈز میں جاتے ہیں. نہیں, ایسا بالکل نہیں ہے. سوال ایسے ہے کہ جو آپ کی انکروچمنٹس ہوتی ہیں, انکروچمنٹ آپ کس کو کہتے ہیں؟ تجاوزات کو. تجاوزات آپ کس کو کہتے ہیں؟ ایسی جگہ پر جہاں پر ممانعت ہو اور آپ کوئی کام کرنا شروع. اب میرا سفر جو ہے, میں قصور کا رہنے والا ہوں. میں جب لاہور سے نکلتا ہوں, کلمہ چوک آپ سب نے دیکھا ہوا ہے, آپ کانا تک جاتے ہیں, آپ سب دیکھتے ہیں, تو بوتھ سائڈز آف دا روڈ ور پیکڈ ود انکروچمنٹ, اور ایسے لگتا تھا کہ یہاں سے گزرنا ناممکن ہے. اب سوال یہ تھا کہ سڑکوں کو چوڑا کریں یا ریگولیٹ کریں. تو سوال کا جواب جو کئی ٹیپا کی سٹڈیز, کئی ریسرچ ٹریفک ایکسپرٹس کی سٹڈیز اور کئی گورنمنٹ کے اداروں کی پوری تحقیق کے بعد پتہ چلا کہ ہمارے روڈز برطانیہ کی سڑکوں سے زیادہ کھلے ہیں, ہماری موٹر ویز بڑی شاندار ہیں, ہمارے شہروں کی روڈیں 3-3 4-4 لین ہیں. پرابلم ڈسپلن کی, سٹیزنری کے اس لین مارکنگ کی, اور پرابلم یہ بھی ایک کنٹریبیوٹنگ فیکٹر ہے, اور ساتھ انکروچمنٹ ایک پرابلم ہے. انکروچمنٹ ٹریفک کے فلو کو روکتا ہے. اچھا, پھر اس کا حل کیا کریں؟ اس انکروچمنٹ کو ختم کیا جائے. دوسرا, اسٹیٹ اونڈ پراپرٹیز جو ہیں وہ بہت سے لوگوں کے پاس ناجائز قبضے میں ہیں. اس کی جب رپورٹ آئی تو پتہ چلا کہ اراؤنڈ 60,000 ڈفرینٹ پراپرٹیز اس وقت انلیگل پوزیشن پر. اب ان کو واگزار کرانا تو اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے. اب کیا کریں؟ یا یہ پولیس کو کہہ دیں. چیف منسٹر کے لیے یہ بڑا سوال تھا, کابینہ کے لیے بڑا سوال تھا. ایک شہری کے پاس گھر ہے اور اس گھر میں وہ رہ رہے ہیں اور وہ ناجائز قبضے کے بالفرض, تو اس کو کیا ہم, وہ اسٹیٹ کی جگہ پر اس نے اپنی 4 کمرے ڈال لیے, تو کیا اس کو ہم کریں کہ اسے کہیں کہ پولیس کو بھیجیں جا کے ڈنڈے مارے اور نکال دیں؟ تو اس کی جگہ پر ایک طریقہ کار بنایا جائے جو کہ بڑا سوک سینس کے ساتھ اٹیچڈ ہو. ایک ایسی اتھارٹی بنے جو انفورسمنٹ اینڈ ریگولیٹری اتھارٹی ہو. انفورسمنٹ یعنی نافذ کرے, ریگولیٹ یعنی قانون کے مطابق کرے, اور یہ پولیس کے ساتھ نہ رہ جائے کہ پولیس کے ساتھ آپ لوگوں کو دہشت زدہ کرتے پھریں. تو وہ 60,000 کے قریب پراپرٹیز کو واگزار کرانا, ان روڈز کو جو کہ میری اکنامک ایکٹیویٹی کا بھی باعث ہے. اب اگلا سوال آیا کہ جو غریب لوگ ہیں, جو ریڑیاں لگا کر کھڑے ہیں, مزدور ہیں, یہ بیچارے تو فاقہ کش ہو جائیں گے, ان کے ساتھ کیا کیا جائے؟ تو پھر ایک فیصلہ کیا گیا گورنمنٹ کی طرف سے جو سمجھتا ہوں بڑا مستحسن فیصلہ تھا کہ آپ ایسا کریں کہ ان کو پہلے ٹیگ کریں, نمبر لگائیں کہ کتنی ریڑیاں ہیں. اور یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. مثال کے طور پہ مال روڈ ہے, تو مال روڈ ایک ڈسٹرکٹ کے اندر فال کرتی ہے, پھر اس کے نیچے ایک یونین کونسل ہوتی ہے, اس کے اوپر ایک ٹی ایم اے ہوتی ہے, ان کے پاس ان کا انفراسٹرکچر ہوتا ہے, ان کے پاس انسپیکشن آفیسز ہوتے ہیں. تو ان کے ذمہ لگا کہ آپ یہ ریڑیاں جتنی روڈ پہ لگتی ہیں ان کو بھی ہٹائیں مت, ان کو نمبر لگائیں, ٹیگ کریں. جب انہوں نے ان کو ٹیگ کر دیا تو پتہ چلا کہ لاہور کے اندر لیٹ سے 200 روڈز ہیں اور اس کی اے روڈ کے اوپر 250 ریڑیاں ہیں. تو کہا جی ٹھیک ہے, ان کو ہم جگہ ایلوکیٹ کر دیتے ہیں ادھر ہی, اور ان کو بیوٹیفل, اچھی بنی ہوئی, ایستھیٹکلی امپرووڈ, جن کے اوپر اچھا لگے سامان پڑا ہوا بھی, وہ ریڑیاں ان کو دے دیتے ہیں. اور یہ جو ریڑیاں ٹوٹی پھوٹی ریڑیاں ہیں ان کو ہم کرش کر دیتے ہیں, ان کو ہم نکال دیتے ہیں, اور ان کو کسی ایک فٹ پاتھ کو جو یوز نہیں ہوتا یا کسی ایسی جگہ کو جو روڈ کی سائڈ پہ ہے جو ٹریفک کے فلو کو نہیں روکتا, تو ان کے ذمہ لگا دیں. جب یہ ڈیلیور کر لی گئی, جب یہ طے کر لیا گیا کہ نمبر کتنا ہے, اس کے بعد پھر پیرا اتھارٹیز کو کہا گیا کہ اب بھی جو اگر روڈ کے اوپر آتا ہے آفٹر اٹیننگ دس فیسلٹی تو اس کے ساتھ ہم بات کریں. اور اب میں لاسٹلی جو انہوں نے بات کی کہ اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا, دیکھیں میں فرینکلی آج آپ کے ساتھ, آپ کے ذہن پختہ ذہن ہیں, آپ عمر کے اس حصے میں آ گئے ہیں جب آپ اپنی ابتدائی تعلیم کے وہ مراحل گزار چکے ہیں
جہاں پر آپ کا کریکٹر فارمیشن کہ آپ نے کس انداز میں زندگی کو گزارنا ہے، آپ اس نہج پہ چڑھ چکے ہیں۔ اگر آپ کے پیرنٹس نے آپ کو پنجگانہ نماز کی عادت 7 برس کی عمر میں ڈال دی تھی تو اب پختہ ہو چکی ہوگی۔ اگر آپ کو انہوں نے تلاوت کی عادت صبح سویرے ڈال دی تھی تو اب پختہ ہو چکی ہوگی۔ اگر آپ کو انہوں نے صبح اٹھ کے ایک مشق کرنے کی عادت، ریاضت کرنے کی عادت، سیر کرنے کی عادت ڈال دی تھی تو اب آپ کی وہ فارمیٹیو سٹیج، اب آپ فارم ہو چکے ہیں۔ اب یو آر آلموسٹ ایوری بڈی ہو از سٹنگ ایئر از ابو 20 اور دا رینج آف 25 آپ کی عمر کا بریکٹ ہوگا، تو اس میں آپ کی پختہ ہو چکی ہیں جو عادات تھیں۔ ہیبٹس گرو ود یور ایج۔ اب اگر آپ نے اچھی عادتیں ڈالنی تھیں وہ آپ کو ڈل چکی ہیں، یا اگر آپ لیزی ہیں، آپ کاؤچ پٹیٹو ہیں، آپ کام نہیں کرتے، آپ کے اندر تلاوت کی عادت نہیں ہے، یا آپ کے اندر نماز کی عادت نہیں ہے، تو اب آپ کو سیکھنے سے آئے گی۔ اب آپ سیکھیں گے۔ اب آپ سیکھیں گے کیسے؟ جب آپ کے اندر اس کی خواہش پیدا ہوگی۔ جو بھائی صاحب نے سوال کیا کہ اسٹیٹ پاکستان کا وجود اسلام کے ساتھ ہے، پاکستان بنا کیسے؟ تو میں نے جو آپ کو پہلی مثال دی ہے کہ آپ کی عمر پختہ ہے، اس لیے میں آپ کو یہ مثال دینے لگا ہوں کہ آپ اس کو ڈائجسٹ کر سکیں۔ اگر میں کسی بالکل چھوٹے بچے سے بات کروں گا تو مجھے اس کے انداز میں اسے بات کرنی۔ میں تو اس حق میں ہوں کہ جو پرائمری یا پوسٹ پرائمری بچے ہیں ان سے آپ فلسفی پہ بات کریں، ان کو کریٹیکل تھنکنگ سکھائیں۔ ہم تو بھول گئے ہیں، ہم نے تو ان کو صرف ABC تک چھوڑ دیا۔ اب اسٹیٹ کرافٹ میں جب پاکستان بن رہا تھا تو آپ کے علم میں ہوگا کہ جو 1940 کا الیکشن ہوا، آپ سب تاریخ پاکستان کے طالب علم یا تو ہوں گے یا رہے ہوں گے۔ آپ نے 14 نکات پڑھے ہوں گے، آپ نے منٹو مارلی ریفارمز پڑھی ہوں گی، آپ نے ہسٹری آف سب کانٹیننٹ میں یہ ساری چیزیں دیکھی ہوں گی۔ پری پارٹیشن 2 انتخابات بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ یہ جو نعرہ ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اس کا وجود کیا ہے؟ جب 1940 میں انتخابات ہوئے تو مسلم لیگ کو فاش شکست ہوئی، یعنی یہ اس اسمبلی میں جہاں ہم بیٹھے ہیں یا مسلم لیگ کی نمائندگی نہ ہونے کے برابر تھی۔ یونینسٹ پارٹی جو کہ کانگریس پارٹی کی الائی تھی، ان کا اقتدار تھا اور ان کے ساتھ یہاں پر اکثریت ان کی تھی۔ اسی ایوان کے اندر 1937 میں یہ ایوان بنا تھا۔ تو اس سیٹس پر جہاں پر آپ بیٹھے ہیں، یہاں پر پری پارٹیشن وہ ممبرز بیٹھے، تو بھئی مسلم لیگ تو قرارداد پاکستان بھی پاس کرنے کے قریب آ چکی، خطبہ الہٰباد بھی ہو چکا، تو ووٹس کیوں نہیں پڑے مسلمانوں کے؟ کیسے ہوا؟ تو پھر وہ جو شناخت تھی جو 2 قومی نظریے کے ساتھ جڑی تھی وہ خود اٹھی۔ تو لوگوں نے کہا کہ یہ ملک جو ہمیں چاہیے، یہ ہمیں ایک ایسا مسلم خطہ چاہیے۔ پھر خطبہ الہ آباد کو وہ اپنی اہمیت ملی، پھر جو قرارداد لاہور تھی اس کو اپنی اہمیت ملی۔ اب یہ کہنا کہ جو پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، تو بنیادی طور پہ یہ سوال جڑ گیا جب 1945 کے انتخابات ہوئے تو مسلم لیگ مسلمانوں کی شناخت بن گئی۔ بلا شبہ اس میں سیاسی طور پر جو انہوں نے کہا ہے بالکل درست کہا ہے۔ اب ہمارا آئین یہ کہتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ پاکستان میں جو بھی قانون بنے گا وہ شریعت سے متصادم نہیں ہوگا، وہ قرآن اور اللہ تعالیٰ کے قائم کردہ قوانین کے عین مطابق ہوگا۔ یہ ہمارے آئین کے پریامبل میں ہے، یہ ہمارا وہ حصہ ہے۔ اس کے لیے بھی میری درخواست ہوگی کہ جیسے آپ نے آرڈیننس اور لا میکنگ کا میں نے آپ کو فرق بتایا، تو آپ جب آئین سے گزریں گے اور جتنے بھی قوانین ہیں ہمارے، آپ کے سامنے پیچھے ٹرانسجینڈرز کا لا آیا تو اس پہ اعتراض آ گیا کہ یہ اگینسٹ دی انجنکشنز آف اسلام ہے تو رک گیا۔ آپ کے سامنے چائلڈ میرج کا لا آیا تو اس میں بھی انجنکشنز آف اسلام کی انٹرپریٹیشنز کا سوال آ گیا۔ آپ کے سامنے مائنورٹیز رائٹس کے لاز آئے تو اس میں بھی سوال آ گیا کہ کئی انجنکشنز کے سوالات آتے ہیں اسلامک۔ سو دیر آر سو مینی تھنگس۔
सो बिफोर जनरेटिंग अ क्वेश्चन, ये मैं चाहता हूँ, जो मैंने आपसे इब्तदा में बात की, ये जो मैं आज आपको वक्त दे रहा हूँ, जो मैं आपका वक्त ले रहा हूँ, आपके टीचर्स का वक्त ले रहा हूँ, आपको मैंने तकलीफ दी है, आप यहाँ पर आएँ और सीखें और हम बातचीत करें। अब ये सवालात की नोयत सख्त है, लेकिन मैं खंदा पेशानी से उन सवालात का जो कि मेरे नज़दीक अगर किसी ने अपनी तहकीक करके किए होते तो प्रॉबेबली वो क्वेश्चंस उस तरह से बनते भी ना, लेकिन स्टिल बड़ी अच्छी बात, ये सवाल आने चाहिए ताकि जहनों में इसकी एक शनाख्त बने, आपको क्लियर हो कि क्वेश्चन चाहे जितना भी सख्त हो उसको आपने बड़ा टॉलरेंट अंदाज में लेना है। सो ए, I don't have a right, if 70,000 people vote for Mr. Wasim, I will not endorse that he is a कब्जा ग्रुप। मैं कभी नहीं मानूंगा, मैं 70,000 लोगों की इज्तमाई शऊर को कभी चैलेंज नहीं करूंगा, कभी उसकी तौहीन नहीं करूंगा। उसमें मेरे वालिदैन की उम्र के लोग भी होंगे, उसमें मेरे से बहुत सीनियर लोग भी होंगे, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग भी होंगे, उलमाए कराम भी होंगे, उसमें वो लोग होंगे जो मुझसे ज्यादा बसीरत रखते होंगे। और जिनको इतने ज्यादा लोग कह रहे हैं कि ये दुरुस्त है, तो फिर आपको जब तक कोई फैक्चुअल वाकया आपके नॉलेज में ना हो, ए, जब तक आपने तहकीक ना कर ली, बी, जब तक आपको ऐसे क्लियर ना हो कि मुझे पता है जो मैं कह रहा हूं इसको मैं प्रूव कर सकता हूं, साबित कर सकता हूं, तो किसी ऐसे मनफी रिमार्क पर, चाहे वो थंपिंग और क्लैपिंग की इंडोर्समेंट भी हो, तो मेरी आपको सलाह है, जिंदगी आपने गुजारनी है, मशवरा है एज एन एल्डर ब्रदर। मैं आपको कोई नीदर आई एम योर टीचर, मैंने सिर्फ आपको एक मुआशरती दुरुस्तगी की सलाह दी है। फैसला आपका है, आप जैसे फैसला करें और आप अपनी राय जो रखना चाहें वो आपका हक है।